بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں۔ تمہید ہم نے 3 حصوں میں مکمل کر لی۔ سورہ فاتحہ بھی ہم اس کے مختلف چیپٹر جو ہیں، آج پہلا چیپٹر ہے، تو یہ پہلا چیپٹر بھی ایک ہی دن میں مکمل نہیں ہوگا، بلکہ 2 یا 3 ایپیسوڈ میں اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو یہ آج چیپٹر 1 ہے اور اس کا ایپیسوڈ 1 ہے۔ سب سے پہلے ان الفاظ کو سامنے لانا ضروری ہے جو قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں سورت الانفال اور 9ویں سورت التوبہ کے درمیان ان الفاظ کا نہ لکھا جانا دراصل ان دونوں صورتوں کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے، اور یہ صورت بھی قائم کرنی ہے کہ دونوں صورتیں الگ الگ بھی نظر آئیں۔ اس ٹیکنیکل وجہ سے قرآن کریم کے مفہوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس ٹیکنیکل وجہ سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ قرآن حکیم شروع سے آخر تک ایک مربوط کتاب ہے۔ صورتوں کے الگ الگ نام، آیتوں کے الگ الگ نمبر، 30 پاروں کی تقسیم، پاروں کے نام، ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ محض تلاوت کے غرض سے اور حفاظ نے اپنی آسانی کے لیے ایسا کیا ہے۔ ہم مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ احباب اور علماء کے خیال کے مطابق اسے سورت کی پہلی آیت کہا جائے یا پھر اسے سورت کا تبرک کہا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ منزل من اللہ ہیں، یعنی وحی خداوندی ہے۔ سورہ نمل میں 27/30 یہ الفاظ اسی طرح سے آئے ہیں۔ بسم اللہ میں بے کا حرف آیا ہے، اس کے معنی 7 کیے جاتے ہیں، 7 نام اللہ کے۔ عربی زبان میں ایک ایک حرف کے متعدد معنی ہوتے ہیں۔ ان تمام متعدد معنوں کو سامنے رکھ کر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا معنی موضوع، مفہوم اور مضمون کے اعتبار سے اس آیت میں صحیح طور پر فٹ بیٹھتا ہے۔ اب بے کا دوسرا اہم معنی مقصد اور غایت بھی ہے۔ حرف بے کے ساتھ جو پہلا لفظ آیا ہے وہ اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں، یہ ذات خداوندی کا نام ہے، اور باقی تمام اللہ کی صفات ہیں۔ صفت کے لیے عربی زبان میں لفظ اسم آتا ہے۔ اسم مادے کے لحاظ سے کوئی ایسی علامت جس سے متعلقہ چیز پہچانی جائے، اسے اسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، یہ برطرز خیال، قیاس، گمان اور وہم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق تو ہم کچھ نہیں جان سکتے، لیکن اس نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ صفات خداوندی اسماء الحسنہ کہلاتی ہیں۔ لہٰذا بسم اللہ میں اسم سے مراد صفت خداوندی ہے، اسماء خداوندی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ میں دوسرا لفظ اللہ آتا ہے۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی اس صفت یا ان صفات کے مقصد کی خاطر، یعنی اس مقصد کے حصول کی خاطر، اس مقصد کے غرض کے حصول کی خاطر سے یہ کام شروع کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد رحمان اور رحیم کے 2 الفاظ آئے ہیں۔ یہ خدا کے 2 اسماء ہیں، یہ خدا کی 2 صفات ہیں جن کے لیے یہ کچھ کیا جائے گا، یعنی رحمان اور رحیم کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ ان معنی کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا یا کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفات رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور اور نمود ہو، یعنی یہ صفات خداوندی مخصوص طور پر بروئے کار آ جائیں۔ جب قرآن کریم کی کسی سورت کے آغاز میں آنے والے ان الفاظ کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق ایسا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن یا قرآن مجید کی اس آیت کو یا اس سورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفت رحمانیت اور رحیمیت کی عام نمود ہو جائے۔ اور جب ایک مرد مومن، ایک مسلم، ایک مسلمان اپنے کسی کام کی ابتدا ان الفاظ سے کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اس کام کو اس لیے ہاتھ میں لے رہا ہوں کہ اس سے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کی نمود ہو جائے۔ یہ بسم اللہ کی غایت، غرض، مقصد ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو عملاً بروئے کار لانا ہے۔ خدا کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا مفہوم اور مقصود کیا ہے؟ خدا کی تمام صفات اپنے اپنے مقام پر یکساں عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جن صفات کو خدائی پروگرام اور اس کی ابتدا میں انسان کے پروگرام کی غرض و غایت بتایا گیا ہو وہ خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیا میں اس کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت عام ہو جائے، اور اس کے بندے جس پروگرام کو بھی ہاتھ میں لیں اس کی غرض و غایت بھی یہی ہونی چاہیے۔
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عام ظہور ہو جائے۔ یہ الفاظ صرف دہرانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پروگرام ہے جس کو عملاً بروئے کار لانا امت مسلمہ کا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت قرآن حکیم کے پیش لفظ کی سی ہے۔ تعارف یعنی پریفیس، انٹروڈکشن 7 چھوٹی چھوٹی آیات میں قرآن کا ملخص سمٹ کر آ گیا ہے۔ قرآن کریم کا افتتاحیہ اوپننگ اسی صورت سے ہونا چاہیے۔ یہ ایسی جامع صورت ہے۔ پہلا لفظ الحمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، 1/1 تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر محفوظ وحی خداوندی کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسا کہیں اور ایسا کریں بھی۔ یہ ہدایت ہے، ڈاکٹرینز ہیں، تعلیمات یا کسی خاص موضوع سے متعلق تعلیمات کا مجموعہ یا نظام ہے۔ اگر قرآن کریم کے شروع میں ہی ایک لفظ کل مان لیا جائے کہ کہو، تو اس کے بعد سارا قرآن کریم اس کے متعلق یہ کہا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ خدا نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم ایسا کہو اور ایسا کرو۔ لہٰذا الحمد سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا اپنی تعریف آپ کرتا ہے، وہ تو اس سے مستغنی ہے۔ وہ تو انسانوں کو یہ حقیقت سمجھا رہا ہے کہ اسے پیش نظر رکھا کرو کہ ساری حمد خدا کے لیے ہے۔ حمد کے معنی کیا ہیں؟ اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ زمانہ نزول کے وقت قرآن کی عربی میں اس کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا اور کن شرائط کے تحت یہ مفہوم لیا جاتا تھا؟ حمد کن چیزوں کی جائے گی اور کس انداز سے کی جائے گی؟ حمد کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس حسن و رعنائی اور شاہکار کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شے ہونی چاہیے۔ غیر محسوس کے متعلق تحسین و ستائش کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا محض کسی نظریے یا کسی آئیڈیا، خیال یا تصور کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اگر یہ سب کچھ محسوس پیکر میں آ جائے تو اس وقت حمد کا لفظ بولا جائے گا۔ یہ ہے پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حمد اس کام کی جائے گی جو اختیاری طور پر سرزد ہو، بے اختیاری یا میکینیکل طریقے سے، یا وہ حسن جو پیدائشی طور پر کسی کے اندر ہو، اکتسابی نہ ہو، ایکوائرڈ نہ ہو۔ اس کے لیے حمد کی بجائے مدح کا لفظ بولا جائے گا۔ حمد کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حمد کرنے والے کے دل کی آواز ہو۔ کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کی تعریف کرنا حمد نہیں کہلاتا، مدح کہلاتا ہے۔ حمد کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس محسوس شے کا ٹھیک علم ہو۔ محض گمان کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ جب حمد پر الف لام آ جائے تو اس کا مفہوم ہوگا ہر قسم کی حمدیت اپنے انتہائی درجے میں صرف خدا کے لیے ہے۔ اردو زبان کا لفظ تعریف ہو یا انگریزی کا پریز، حمد کا مفہوم جو کہ عربی میں ہے کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا محض ذہنی تصور حمد کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا۔ اس طرح خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رعنائیوں اور نفع بخشیوں کو کام میں لانے ہی سے ہو سکتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 17/44۔ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی حمد کی منہ بولتی تصویر ہے۔ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے۔ حامدون 9/112۔ یہ مومنین کی ایک صفت بھی ہے۔ جب حمد خداوندی مظاہر فطرت پر غور و تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے تو مومنین کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں، کائنات کے مختلف گوشوں پر تحقیقات کریں اور ان کے محسوس نتائج کی نفع بخشیوں کو نوع انسانی کے لیے عام کر کے حمد خداوندی کا عملی ثبوت فراہم کریں۔ یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر جنہیں حامدون کہا جائے گا، یعنی خدا کی حمد کرنے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ علماء کہہ کر پکارا ہے۔ ارباب فکر و نظر کون لوگ ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ارباب فکر و نظر وہ لوگ جو کائنات کی پستیوں بلندیوں کی تحقیق اور دن رات کی گردش میں حقیقت تک پہنچنے کی جو نشانیاں ہیں ان پر تحقیق کرتے ہیں۔ یہی لوگ صاحبان عقل و بصیرت ہوتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم 3/190۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر آن قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تخلیق ارض و سما پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب خالق فطرت کی ندرت کاریاں، نفع بخشیاں بے نقاب ہو جاتی ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا 3/190۔ تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اے ہمارے نشو و نما دینے والے۔ ہم نے آج پہلا ایپیسوڈ مکمل کر لیا سورہ فاتحہ کے پہلے چیپٹر کا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔